بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، میں آپ کو ایک بار پھر اقرا حفاظ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم پڑھ رہے تھے لغت القرآن حصۃ قواعد الصرف۔ آج کا ہمارا سبق ہے الدرس الرابع باب تفعیل۔ آئیے عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم اس باب کی علامت کو سمجھتے ہیں کہ باب تفعیل کی علامت یہ ہے کہ اس باب میں عین کلمہ مشددہ ہوتا ہے، اور آپ کو وجہ پتہ ہے کہ اس باب میں عین کلمہ مشددہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ مکرر ہوتا ہے، اور آپ نے مکرر حرف کا قاعدہ پڑھ رکھا ہے۔ جب بھی کسی کلمے میں دو حروف ایک جیسے آ جائیں یعنی مکرر ہوں تو ان کا ادغام ہوتا ہے، ان کے اوپر تشدید داخل کر دی جاتی ہے۔ تو دیکھیے، جیسے صرفا، اس میں را مکرر ہے، مکرر ہونے کی وجہ سے یہ مشدد ہے۔ اسی طرح یصرف میں را مشدد ہے، کیونکہ یہاں را کلمہ مکرر ہے، اور مکرر ہونے کی وجہ سے یہ مشدد ہے۔ تو بتائیے عزیز طلبہ، باب تفعیل کی علامت کیا ہوئی؟ شاباش، باب تفعیل میں را مکرر ہونے کی وجہ سے مشدد ہوتا ہے، اور یہی اس کی علامت ہے۔ اب آئیں عزیز طلبہ، ہم باب تفعیل کے استعمال کو پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، باب تفعیل کا استعمال کسی فعل میں مبالغے کو بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، کسی فعل میں مبالغے کے اظہار کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی زیادتی کو بتانے کے لیے یا کثرت کو بتانے کے لیے باب تفعیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، جیسے فرحہ، اس کا معنی ہے وہ خوش ہوا، لیکن عزیز طلبہ جب آپ اسی مادہ یعنی فرحہ اس سے باب تفعیل بنائیں گے تو اس کے معنی میں کثرت و زیادتی پائی جائے گی۔ جیسے فرحہ، وہ بہت خوش ہوا۔ اسی طرح عزیز طلبہ صریحہ کا معنی ہے ظاہر ہوا، لیکن جب آپ اسی مادہ یعنی صاد را حا سے باب تفعیل بنائیں گے تو اس کے معنی میں زیادتی و کثرت پائی جائے گی۔ جیسے صرحہ، خوب ظاہر ہوا۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لی کہ باب تفعیل کا استعمال کسی فعل میں مبالغے کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی کثرت و زیادتی کو بیان کرنے کے لیے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، باب تفعیل کا استعمال کسی لازم فعل کو متعدی بنانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا کہ باب افعال کا استعمال بھی کسی فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، اسی طرح باب تفعیل کا استعمال بھی کسی لازم فعل کو متعدی بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی فعل لازم ہے جو فعل اور فاعل پر مکمل ہو رہا ہو، ہم اس مادے کو باب تفعیل سے اگر استعمال کریں گے تو وہ فعل لازم سے نکل کر متعدی بن جائے گا۔ جیسے فرحہ احمد، احمد خوش ہوا۔ تو عزیز طلبہ، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جملہ فعل اور فاعل پر مکمل ہو رہا ہے، یہاں کوئی مفعول نہیں ہے، لیکن جب ہم اسی مادے کو یعنی فرحہ کو باب تفعیل سے استعمال کریں گے تو یہ فعل لازم فعل متعدی میں تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے فرحت احمدا، میں نے احمد کو خوش کیا۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے غور کیا، یہاں مفعول کا اضافہ ہو گیا، اور اب یہ فعل مفعول کو بھی طلب کر رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا عزیز طلبہ کہ باب تفعیل کا استعمال دو طرح سے کیا جاتا ہے، کسی فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے یا کسی فعل میں زیادتی یا کثرت کو بیان کرنے کے لیے۔ اب آئیے عزیز طلبہ، ہم مل کر باب تفعیل کی صرف صغیر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تفعیل کی صرف صغیر: صرف یصرف تصریفا فهو مصرف، وصرف یصرف تصریفا فذاك مصرف، الامر منه صرف والنهی منه لا تصرف۔ آئیے جی طلبہ، ہم باب تفعیل کی صرف صغیر کو ایک بار پھر مل کر پڑھتے ہیں۔
صرف يصرف تصريفا فهو مصرف، وصرف يصرف تصريفا فذاك مصرف، الأمر منه صرف والنهي منه لا تصرف۔ عزیز طلباء، باب تفعیل کی صرف صغیر کو اچھی طرح یاد کیجئے گا اور گھر میں کسی کو سنائیے گا۔ آئیے عزیز طلباء، اب ہم باب تفعیل کی صرف کبیر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل ماضی معروف: صرف، صرفا، صرفوا، صرفت، صرفتا، صرفنا، صرفت، صرفتما، صرفتم، صرفتی، صرفتما، صرفتن، صرفت، صرفنا۔ اب آئیے ماضی مجہول کی گردان پڑھیں۔ صرف، صرفا، صرفوا، صرفت، صرفتا، صرفنا، صرفت، صرفتما، صرفتم، صرفتی، صرفتما، صرفتن، صرفت، صرفنا۔ اب آئیے عزیز طلباء، ہم باب تفعیل سے فعل مضارع معروف کی گردان پڑھتے ہیں۔ یصرف، یصرفان، یصرفون، تصرف، تصرفان، یصرفنا، تصرف، تصرفان، تصرفون، تصرفین، تصرفان، تصرفنا، اصرف، نصرف۔ اب آئیے عزیز طلباء، ہم باب تفعیل سے فعل مضارع مجہول کی گردان پڑھتے ہیں۔ یصرف، یصرفان، یصرفون، تصرف، تصرفان، یصرفنا، تصرف، تصرفان، تصرفون، تصرفین، تصرفان، تصرفنا، اصرف، نصرف۔ اب آئیے عزیز طلباء، ہم اسم فاعل کی گردان پڑھتے ہیں۔ مصرف، مصرفان، مصرفون، مصرفۃ، مصرفتان، مصرفات۔ اب آئیں عزیز طلباء، ہم باب تفعیل سے اسم مفعول کی گردان پڑھتے ہیں۔ مصرف، مصرفان، مصرفون، مصرفۃ، مصرفتان، مصرفات۔ اب آئیے عزیز طلباء، ہم باب تفعیل سے امر کی گردان پڑھتے ہیں۔ صرف، صرفا، صرفوا، صرفی، صرفا، صرفنا۔ اب آئیے عزیز طلباء، ہم باب تفعیل سے نہیں کی گردان پڑھتے ہیں۔ لا تصرف، لا تصرفا، لا تصرفوا، لا تصرفی، لا تصرفا، لا تصرفنا۔ الحمدللہ عزیز طلباء، آپ نے باب تفعیل کی صرف صغیر اور صرف کبیر پڑھ لی۔ اسے اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور گھر میں کسی کو سنائیے گا۔ آئیے عزیز طلباء، یہاں ہم ایک قاعدے کا اعادہ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ فائدہ: عزیز طلباء، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب علامت مضارع کو حذف کیا جائے اور اس کے بعد والا حرف متحرک ہو تو ہمیں حمزہ وصلیہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو باب تفعیل میں جب ہم تصرف سے علامت مضارع تا کو حذف کر دیتے ہیں تو ہمیں حمزہ وصلیہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو تصرف سے امر بنتا ہے صرف، اسی طرح تعلم سے امر بنتا ہے علم۔ آئیے عزیز طلباء، ہم اس سبق سے متعلق تدریبات کو سمجھ لیتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان تدریبات کو اچھی طرح سے حل کیجئے گا۔ تدریبات: التدریب الاول، مندرجہ ذیل مصادر کی صرف صغیر اور ان سے بننے والے فعل ماضی معروف و مجہول، فعل مضارع معروف و مجہول، مضارع منفی جہت بلم، منفی مؤکد بلن، امر نہیں اور اسم فاعل اور اسم مفعول کی گردان اپنی درسگاہ میں سنائیں۔ عزیز طلباء، نیچے جو مصادر لکھے ہوئے ہیں ان سے ہم نے صرف صغیر سنانی ہے اور اسی طرح تصاریف کبیرہ بھی سنانی ہے۔ آئیے ایک گردان ہم مل کر پڑھ لیتے ہیں، بقیہ گردانیں آپ گھر میں کسی بڑے کو سنائیے گا۔ ہم یہاں مصدر تبشیر سے صرف صغیر کی گردان پڑھتے ہیں۔ بشر یبشر تبشیرا فهو مبشر، وبشر یبشر تبشیرا فذاك مبشر، الامر منه بشر والنهی منه لا تبشر۔ اب آئیے عزیز طلباء، ہم باب تفعیل سے ماضی معروف کی گردان پڑھتے ہیں۔ بشر، بشرا، بشروا، بشرت، بشرتا، بشرنا، بشرت، بشرتما، بشرتم، بشرتی، بشرتما، بشرتن، بشرت، بشرنا۔
اب ماضی مجہول کی گردان پڑھتے ہیں۔ بشر بشرا بشرو بشرت بشرتا بشرنا بشرت بشرتما بشرتم بشرتی بشرتما بشرتن بشرت بشرنا۔ اب مضارع معروف کی گردان پڑھتے ہیں۔ یبشرو یبشرانی یبشرون تبشرو تبشرانی یبشرنا تبشرو تبشرانی تبشرون تبشرین تبشرانی تبشرنا ابشرون ابشرو۔ اب مجہول کی گردان پڑھتے ہیں۔ یبشرو یبشرانی یبشرون تبشرو تبشرانی یبشرنا تبشرو تبشرانی تبشرون تبشرین تبشرانی تبشرنا ابشرون ابشرو۔ اب آئیے عزیز طلبہ ہم مضارع منفی جہت بلم کی گردان پڑھتے ہیں۔ لم یبشر لم یبشرا لم یبشرو لم تبشر لم تبشرا لم یبشر لم تبشر لم تبشرا لم تبشرو لم تبشری لم تبشرا لم تبشرنا لم ابشر لم نبشر۔ اب ہم منفی مؤکد بلن کی گردان پڑھتے ہیں۔ لن یبشرا لن یبشرا لن یبشرو لن تبشرا لن تبشرا لن یبشرنا لن تبشرا لن تبشرا لن تبشرو لن تبشری لن تبشرا لن تبشرنا لن ابشرا لن نبشرا۔ آئیے جی طلبہ اب ہم اسی باب سے امر کی گردان پڑھتے ہیں۔ بشر بشرا بشرو بشری بشرا بشرنا۔ اب آئیے جی طلبہ ہم نہیں کی گردان پڑھتے ہیں۔ لا تبشر لا تبشرا لا تبشرو لا تبشری لا تبشرا لا تبشرنا۔ اب آئیے عزیز طلبہ ہم اسی باب سے اسم فاعل کی گردان پڑھتے ہیں۔ مبشر مبشرانی مبشرون مبشرۃ مبشرتان مبشرات۔ آئیے عزیز طلبہ اب ہم اسم مفعول کی گردان پڑھتے ہیں۔ مبشر مبشرانی مبشرون مبشرۃ مبشرتان مبشرات۔ تو عزیز طلبہ آپ نے مصدر تبشیر سے تمام گردانیں سن لی اور میرے ساتھ پڑھ لی۔ اب آپ تسبیح، تقدیم، تبدیل اور تشریح مصدر سے تمام گردانیں گھر میں کسی بڑے کو سنا دیجیے گا۔ آئیے عزیز طلبہ ہم التدریب الثانی کی طرف چلتے ہیں۔ التدریب الثانی مندرجہ ذیل افعال سے متعلق گردان تحریر کریں۔ تو عزیز طلبہ آپ نے قطع سے فعل منفی جہت بلم مجہول کی گردان لکھنی ہے۔ آپ کے سامنے قطع کے نیچے جو کالم دیا ہوا ہے اس میں آپ فعل منفی جہت بلم مجہول کی گردان تحریر کیجئے، جیسے لم یقطع لم یقطعا لم یقطعو لم تقطع لم تقطعا لم یقطعنا لم تقطع لم تقطعا لم تقطعو لم تقطعی لم تقطعا لم تقطعنا لم اقطع لم نقطع۔ اسی طرح عزیز طلبہ علم سے فعل نہیں، کبر سے فعل مضارع مجہول، برز سے فعل ماضی منفی معروف، صرف سے اسم مفعول اور سبح سے اسم فاعل۔ انشاءاللہ آپ کو تدریب کی PDF شیئر کر دی جائے گی، جس سے آپ اپنی کی ہوئی تدریب کی اصلاح فرما لیجیے گا۔ آپ اس کام کو ضرور کیجیے گا۔ آئیے اب ہم التدریب الثالث کو سمجھتے ہیں۔ التدریب الثالث مندرجہ ذیل قرآنی آیات میں باب تفعیل سے بننے والے افعال و اسماء کی نشاندہی کریں اور مثال کے مطابق ان کی تفصیل بھی لکھیں۔ آیت مبارکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو عزیز طلبہ اس آیت مبارکہ میں ہمیں باب تفعیل سے بننے والے افعال و اسماء کو تلاش کرنا ہے۔ تو دیکھیے جیسے مثال میں لکھا ہوا ہے نسبح، یہ فعل ہے تو ہم نے اسے فعل و اسم کے قائمہ یعنی اس کی کالم میں لکھ دیا۔ اسی طرح اس کا وزن نکالنا ہے تو نسبح کا وزن کیا ہے؟ نفعل۔ اسی طرح پھر ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ نسبح میں کتنے حروف اصلیہ ہیں۔ تو عزیز طلبہ اس میں کتنے حروف اصلیہ ہیں؟ 3، سین، با اور حا۔ حروف زائدہ بھی بیان کرنا ہے تو کتنے حروف زائدہ ہیں؟ 2، نون اور با۔ اچھا پھر گردان بتانی ہے تو اس کی گردان کون سی ہے؟ نسبح کی فعل مضارع معروف۔ صیغہ بتانا ہے تو کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم۔ اسی طرح عزیز طلبہ آپ نے اس پوری تمرین کو حل کرنا ہے۔ میں آیت مبارکہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور افعال و اسماء کی نشاندہی کر دیتا ہوں۔ آپ وزن، حروف اصلیہ و زائدہ، گردان و صیغہ لکھ لیجئے گا۔ آیت مبارکہ ہے وبشر المؤمنین، تو اس آیت مبارکہ میں بشر فعل ہے۔ نمبر 3 آیت مبارکہ ہے وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا،
تو اس آیت مبارکہ میں نخوف فعل ہے۔ نمبر 4 لا تحرک به لسانک، اس آیت مبارکہ میں تحرک۔ اور اسی طرح آیت نمبر 5 وبرزت الجحیم للغاوین، اس آیت مبارکہ میں برزا۔ نمبر 6 آیت مبارکہ ہے وقربناہ نجیا، تو اس آیت مبارکہ میں قربنا۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، تو اس آیت مبارکہ میں بدلوا۔ اسی طرح آیت مبارکہ نمبر 8 میں اذا الشمس کورت، اس آیت مبارکہ میں کورت۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ اکرام کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سبق سے متعلق تدریبات خوب اچھی طرح سے حل کیجئے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر، معین و مددگار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔